بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد سورة الفرقان مکیہ الا والذین يدعون مع اللہ الہا آخر الہ رحیمہ الا والذین يدعون مع اللہ الہا آخر الہ رحیمہ نکال کر استثناء در موضع نزول، یعنی سورت کا نزول کی جو جگہ ہے وہ مکہ ہے، اس لیے مکیہ کہلائے، لیکن یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں یہ مدنی ہے۔ فمدنی وہی 77 آیت، فمدنی یہ کہہ کر ان دو آیتوں کا، جس کا استثناء کیا تھا، ان دو آیتوں کے نزول کی تعیین کر دی، یعنی موضع نزول کی تعیین کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک تعالی، تعالی یہ نکال کر لغوی معنی بیان فرمایا تبارک کے، کہ تبارک کے لغوی معنی مختلف آتے ہیں، ان میں سے جیسے برکت کے آتے ہیں، اسی طرح تعالی کے بھی معنی آتے ہیں، لغوی معنی۔ الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل فرمایا۔ القرآن، القرآن نکال کر یہ بتا دیا کہ الفرقان پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، قرآن مراد اس سے، لأنہ فرق بین الحق والباطل، کیونکہ اس کو قرآن کو فرقان کیوں فرمایا، اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، جس نے فرق کر دیا حق اور باطل کے درمیان، یہ علت کو بیان فرمایا اور سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو فرقان کہنے کی کیا وجہ ہے، فرقان کس اعتبار سے کیا ہے، یہ فرق کس چیز میں کرتا ہے، تو اس کا جواب دیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکال کر بتا دیا کہ عبدہ کی جو اضافت ہے یہ عہد خارجی کی ہے، لیکون للعالمین، تاکہ یہ ہو تمام عالم کے لیے، عالمین ای الانس والجن دون الملائکۃ، یعنی عالمین فرمایا، تو اس سے فرمایا کہ یعنی انس اور جن، اس یہ مراد ہے عالمین میں، دون الملائکۃ عالم ملائکہ یہ اس کے اندر مراد نہیں ہے، تو ای الانس والجن یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ العالمین پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کی ہے، دون الملائکہ نکال کر مقابل کو بیان فرمایا، دون دون الملائکہ نکال کر مقابل کو بیان فرمایا، نذیرن ڈرانے والے ہو، مخوفن مخوفن نکال کر نذیرن کے لغوی معنی بیان فرمائے، من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یہ ما منہ الخوف کو بیان فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء، بے شک وہ کہ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، من شأنہ ان یخلق، ہر وہ چیز کہ جس کی شان پیدا ہونا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کل شیء فرمایا کہ شیء کے اندر تو ذات و صفات ہے، باری تعالیٰ بھی شیء کے اندر داخل ہے، تو کیا یہ صفات، یہ جو ہے ذات و صفات، یہ بھی شیء میں داخل ہے، تو کیا انہیں بھی پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے، اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ تو شیء میں تو داخل ہے، لیکن یہ پیدا ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے تو پیدا ہونا تو ان کی شان ہی نہیں ہے، اور ان کی یہ پیدا ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ازل سے موجود ہے، اس لیے یہاں کل شیء میں ہر وہ چیز داخل ہے جو پیدا ہونے کی شان رکھتے، جس کی شان ہو کہ پیدا ہو، یعنی وہ پیدا کی جاتی ہو، پیدا ہوئی ہو، فقدرہ تقدیرا، اور اس کو برابر کر دیا، یعنی فقدرہ تقدیرا، یہ نکال کر آگے سواہ تسویتن، سواہ تسویتن یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تخلیق
یہ تقدیر سے مؤخر ہے. اللہ تعالیٰ فقدرہ یعنی وخلق کل شیء فرمایا، پھر فقدرہ تقدیرہ، تو پہلے تخلیق کا ذکر کیا، پھر جو ہے تقدیر کا ذکر کیا. جبکہ تخلیق تقدیر سے مؤخر ہے، تقدیر پہلے ہوتی ہے، تخلیق اس کے بعد ہوتی ہے. اس لیے کہ تقدیر ازلی ہے اور تخلیق حادث ہے. تو جبکہ تخلیق کو تقدیر سے مقدم کیا گیا ہے اس آیت پہ، تو اس طرح تخلیق بمعنی تقدیر ہے. ایک تو یہ کہ تخلیق کیونکہ تقدیر ازلی ہے اور تخلیق حادث ہے، جبکہ تخلیق کو جو ہے وہ تقدیر سے مقدم کیا گیا آیت کے اندر. اسی طرح ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ تخلیق اگر تقدیر کے معنی میں ہو، تخلیق بمعنی تقدیر لیا جائے تو اس صورت میں تو عطف سے علی نفسی لازم آئے گا. تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ تخلیق کے معنی ہے، یہاں پہ اس سوال کا جواب دیا کہ تخلیق کے معنی ہے اخراج من العدم. اخراج من العدم یہ تخلیق کے معنی ہے، اور تقدیر بمعنی تسویہ کے ہے. جب تخلیق اخراج من العدم کے معنی میں ہے اور تقدیر بمعنی تسویہ کے ہے، اور تسویہ تخلیق کے بعد ہوتا ہے. یہ بات یہاں تقدیر بمعنی تسویہ کے ہے، یہاں تقدیر اپنے تقدیر کے معنی میں نہیں ہے قدرہ، اور تسویہ تخلیق کے بعد ہوتا ہے. کیوں؟ برابر جب کوئی چیز عدم سے نکلے گی اس کے بعد ہی اس کو سیدھا درست اور برابر کیا جائے گا نا. اب جب چیز نکلی ہی نہیں ہے، عدم سے وجود میں آئی ہی نہیں ہے، تو اس کا تسویہ کیسے ہوگا؟ واتخذوا اور بنایا انہوں نے الکفار نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، من دونہ اللہ کے علاوہ، اے اللہ نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، اے غیری نکال کر دور کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی تعیین احد المعانی. ہی من دون آلہۃ، آلہہ یعنی ہی الاصنام نکال کر آلہہ کی تعیین کر دی. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نہ لا یخلقون شیئا، نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، وهم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. ولا یملکون لانفسهم ضرا، اور وہ تو اپنی جانوں کے لیے اپنے آپ کے لیے مالک بھی نہیں ہے، ضرن کسی نقصان کے، ای دفعو یعنی نقصان کو دفع کرنے کے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. ولا نفعا، اور نہ ہی نفع کے مالک ہے، ای جرہ یعنی نفع کو کھینچنے کے، نفع لانے کے، اپنے جانوں کی طرف نفع لانے کے بھی جو ہے وہ مالک نہیں ہے. یہ بھی حاصل معنی کو بیان فرمایا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور وہ نہ موت کے مالک ہے نہ حیات کے مالک، ای اماتۃ لاحد و احیاء لاحد یعنی کسی کو مارنے کے اور کسی کو زندہ کرنے کے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. ولا نشورا، اور نہ ہی اٹھانے کے، ای بعثا للاموات، ای بعثا نکال کر نشورا کے لغوی معنی بیان فرمایا، للاموات یہ مالہ البعث کو بیان فرمایا کہ کنہیں اٹھانے کے مالک نہیں ہے، مردوں کو. وقال الذين كفروا ان هذا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا هذا ای مل قرآن، ما نکال کر بتا دیا کہ ان هذا میں ان جو ہے یہ نافیہ ہے، القرآن القرآن نکال کر مشار الیہ کے عموم کو بیان فرمایا. الا افکن، یہ نہیں ہے قرآن مگر جھوٹ، کذب یہ افکن کے لغوی معنی بیان فرمایا، افتراہ جس کو گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، افتراہ میں جو ہاں ضمیر ہے اس کے مرجع کو. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی مدد کی اس پر ایک دوسری قوم نے. وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور وہ اہل کتاب ہے. یہ قوم کی تعین یعنی قوم آخرون کی تعین کر دی. قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فقد جاءوا ظلما وزورا، کہ وہ بہت بڑا ظلم لے کر آئے. وہ آئیں گے، جب آئیں گے ظلم بھی ہوگا اور بڑا وبال ہوگا. کفرا وکذبا، یعنی کفر بھی ہوگا، ظلم بمعنی کفر کے ہے، وکذبا اور جھوٹ ہوگا. یہ مراد معنی بیان فرمایا نے، ای بہما یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ یعنی یہ دونوں لے کر آئیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.